روزنامہ الفضل ٹیوزڈے 18 جولائی 2023 پیج 8 مجلس انصار اللہ جرمنی کا 42واں سالانہ اجتماع فرینکفرٹ نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل مجلس انصار اللہ جرمنی کا 42واں سہ روزہ سالانہ اجتماع مرغ 2 تا 4 جون بروز جمعہ ہفتہ اتوار روحانی روح پرور ماحول میں جاری رہنے کے بعد اتوار کی شام کو بخیر و خوبی اختتام پذیر ہو گیا۔ امسال اجتماع میں ریکارڈ حاضری رہی۔ 7300 انصار بشمول زائرین اجتماع سے مستفید ہوئے۔ یورپ کے 4 ممالک برطانیہ، ہالینڈ، ڈنمارک اور سوئٹزرلینڈ سے 54 انصار نے اجتماع میں شمولیت اختیار کی۔ پہلی بار علمی و ورزشی مقابلہ جات میں یورپین ٹیموں نے حصہ لیا۔ جرمنی کی جماعتیں منہائم، گروسکراؤ، ہیمبرگ، ہنوور اور مہدی آباد سے انصار نے سائیکل پر مقام اجتماع تشریف لانے کی روایت کو برقرار رکھا۔ یاد رہے کہ مہدی آباد سے مقام اجتماع کا فاصلہ 680 کلومیٹر ہے۔ امسال انصار اللہ اور لجنہ معلّہ کا اجتماع ایک ہی تاریخوں پر کارلسروے کے اس تاریخی انٹرنیشنل نمائش کے ہال سے منعقد ہوا جہاں 2022 تک جماعت احمدیہ جرمنی اپنا جلسہ سالانہ منعقد کرنے کی توفیق پاتی رہی ہے۔ امسال بھی اجتماع کے مہمان خصوصی مکرم عبدالخالق صاحب تعلقدار انچارج انصار سیکشن دفتر پرائیویٹ سیکرٹری تھے۔ انتظامیہ کمیٹی و تیاری اجتماع سال کے شروع میں مکرم مبارک احمد صاحب شاہد صدر مجلس انصار اللہ نے عاملہ کے مشورے سے مکرم ظفر احمد صاحب ناگی نائب صدر کو اجتماع کا منظم اعلیٰ مقرر کیا تھا، جن کی معاونت کے لیے 15 انصار پر مشتمل انتظامی بورڈ تشکیل دیا گیا۔ اجتماع کے 11 شعبہ جات کے لیے منظمین اس کے علاوہ تھے۔ اجتماع کے 111 شعبہ جات کے لیے منظمین اس کے علاوہ تھے۔ مارچ سے مئی تک انتظامیہ کمیٹی کے متعدد آن لائن اور بالمشافہ اجلاسات ہوئے۔ 18 مئی کو مسجد ہراؤ میں صدر مجلس کی صدارت میں انتظامیہ کمیٹی نے اجتماع کی تیاری کا آخری جائزہ لیا۔ مقام اجتماع کو تیار کرنے کے لیے 31 مئی کی صبح 10 بجے وقار عمل کا آغاز دعا سے کیا گیا۔ 2 دن جاری رہنے والے وقار عمل میں 290 انصار نے شرکت کی اور جمعرات کی شام کو نماز مغرب و عشاء سے قبل صدر مجلس نے عملہ ممبران کے ساتھ مل کر انتظامات کا معائنہ کیا۔ اجتماع کا پہلا روز مقام اجتماع میں رات قیام کرنے والے انصار کے لیے صبح باجماعت نماز تہجد و فجر کا انتظام تھا۔ دن کے آغاز کے ساتھ ہی مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جن کی رجسٹریشن، رہائش اور سامان کو محفوظ کرنے کے لیے شعبہ امانات پوری طرح مستعدی سے مصروف عمل تھے۔ سپورٹس کے ابتدائی مقابلہ جات بھی جمعہ سے قبل کروائے گئے۔ نماز جمعہ مرکزی پنڈال میں 1:15 بجے ادا کی گئی۔ مکرم صداقت احمد صاحب مشیر انچارج جرمنی نے والدین کے حقوق اور ان سے حسن سلوک پر خطبہ دیا اور نماز جمعہ باثر پڑھائی۔ اس کے بعد حضور انور کا خطبہ جمعہ براہ راست سنا گیا۔ 4 بجے پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی، جس کے بعد ہال میں افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ تلاوت قرآن کریم اور عہد اور نظم کے بعد مکرم صدر صاحب انصار اللہ نے اجتماع کی افتتاحی تقریر تربیتی امور پر کی۔ اجلاس کا اختتام اجتماعی دعا پر ہوا جو مشیر انچارج صاحب نے کروائی۔ بعد ازاں نماز مغرب و عشاء تک علمی و ورزشی مقابلہ جات جاری رہے۔ کھانے اور نمازوں کی باجماعت ادائیگی کے علاوہ اجتماع کمیٹی کے جائزہ اجلاس پر اجتماع کے پہلے دن کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے۔ اجتماع کا دوسرا روز باجماعت نماز تہجد و نماز فجر و ناشتہ کے بعد علمی مقابلہ جات صف اول اور دوم شروع ہوئے۔ اس طرح سپورٹس کے مقابلہ جات کا آغاز سپورٹس گراؤنڈ میں ہوا۔ کھانے، نمازوں کے وقفہ اور تلقین عمل کے پروگراموں کے دوران مقابلہ جات میں وقفہ کر دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں مقابلے رات گئے تک جاری رہے۔ علمی مقابلہ جات میں حسن قرات، نظم اور اردو و جرمن تقریری مقابلہ، فی البدیہہ تقریر اردو و جرمن اور علاقائی ٹیموں کے درمیان کوئز کا مقابلہ شامل تھے۔ علاوہ ازیں یورپین ٹیموں کا مابین پیغام رسانی اور بیت بازی کا مقابلہ ہوا۔ ورزشی مقابلہ جات میں ٹیموں کے مابین والی بال، کرکٹ، رسہ کشی اور فٹ بال کے مقابلے ہوئے۔
اسی طرح والی بال اور فٹ بال کا مقابلہ یورپین ٹیموں کا مابین ہوا۔ تلقین عمل: اجتماع کے تینوں روز نمازوں کی ادائیگی کے بعد درس کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ تلقین عمل کے متعدد خصوصی اجلاسات ہوئے جن سے علماء سلسلہ و مہمان مقررین نے خطاب کیا۔ مقرر مشن انچارج نے خطبہ جمعہ کے علاوہ تلقین عمل کے اجلاس میں تعلق باللہ کے موضوع پر تقریر کی اور متعدد واقعات کی روشنی میں خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے اور ان سے حاصل ہونے والے فائدے بیان کیے۔ مکرم طاہر احمد صاحب مربی سلسلہ و نیشنل سیکرٹری تربیت نان و انصار اللہ اور مکرم مبارک احمد صاحب تنویر مربی سلسلہ سیکرٹری اشاعت و انچارج شعبہ تصویف نے خلافت روحانی ترقی کا ذریعہ کے عنوان سے تقاریر کیں۔ مہمان خصوصی مکرم عبدالخالق نے تربیت اولاد کی ضرورت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ علاوہ ازیں 313 صحابہ کی زندگی پر مشتمل ایک تاریخی فیچر پروگرام بھی پیش کیا گیا۔ انصار بیٹھک کے نام سے خصوصی پنڈال بنایا گیا تھا جہاں 3 روز کے دوران 12 مختلف موضوعات پر لیکچر، سوال و جواب کی مجالس ہوئیں۔ رشتہ ناطہ، مہاجرین کی آبادکاری، دیگر مسائل سن کر لوگوں کی رہنمائی کی گئی۔ اجتماع کا تیسرا روز: اجتماع کے تیسرے روز صبح کے وقت علمی مقابلہ جات کے فائنل راؤنڈ اور ورزشی مقابلہ جات کے فائنل کھیلے گئے۔ بعد از دوپہر اجتماع کے اختتامی تقریب مکرم عبداللہ واگد صاحب میر جماعت جرمنی کی صدارت سے منعقد شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن حکیم، عہد اور نظم کے بعد مکرم منظم اعلیٰ صاحب نے اجتماع کی رپورٹ پیش کی جس میں تیاری سے لے کر اجتماع کے انعقاد اختتام تک کی چنی چیدہ باتوں کا ذکر کر کے سب منظمین اور کارکنان کا بھرپور تعاون پیش کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ محترم امیر صاحب نے پوزیشنز حاصل کرنے والے انصار اور ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ دوران سال بہترین کارکردگی دکھانے پر مجلس نوئے ویڈ علم انعامی کا حقدار قرار پائی۔ مالی امور میں ٹارگٹ پورا کرنے والی مجالس کو بھی تعریفی سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ انعامات حاصل کرنے والوں میں یورپین ٹیموں کے انصار بھی شامل تھے۔ تقریبی انعامات کے بعد مکرم نیشنل امیر صاحب نے اپنی اختتامی تقریب میں تربیتی امور پر زور دیا اور حضرت مسلم موعود کی تصنیف کردہ کتاب ذکر الہی پڑھنے کی تلقین کی۔ دعا سے قبل مکرم صدر صاحب انصار نے سب حاضرین و کارکنان کا شکریہ ادا کیا، جس کے بعد امیر صاحب نے اجتماعی دعا کروائی۔ مجلس انصار اللہ کے 42ویں سالانہ اجتماع میں 4305 انصار، 1726 خدام، 1056 اطفال اور 284 بچے، اسی طرح کل حاضری 7371 رہی۔ 42 انصار مجلس احسان منہام سے 70 کلومیٹر مسائل چلا کر اجتماع میں آئے، جبکہ نیشنل امیر صاحب اپنے 5 رفقا کے قافلے کو لے کر 130 کلومیٹر سائیکل پر آئے۔ سب سے دور مہدی آباد سے رضا الدین صاحب 680 کلومیٹر کا فاصلہ 3 دن میں طے کر کے مقام اجتماع میں پہنچے۔ ایسے خدام امسال مجلس انصار اللہ میں شامل ہو رہے ہیں، ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے خصوصی تعارفی نشست کا اہتمام کیا گیا جس میں صدر مجلس نے ان نئے شامل ہونے والوں کو تحائف سے نوازا اور ہر ایک سے تعارف حاصل کیا۔